الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری گفتگو قربانی کے بارے میں تھی، البتہ وہ قربانی جو واجب ہے. حج پر جو شخص جاتے ہیں منا میں قربانی کرتے ہیں وہ قربانی واجب ہوتی ہے. اس کے علاوہ جہاں بھی پوری دنیا میں قربانی کی جاتی ہے وہ قربانی مستحب اور سنت ہے. البتہ مستحبی قربانی کو بھی ایک صورت میں آپ اپنے اوپر واجب کر سکتے ہیں، جب نظر یا شبہ نظر کریں. ٹھیک ہے. پھر نظر کی بھی دو صورتیں ہیں، نظر مشروط، نظر غیر مشروط. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے فلاں خوشی ملی، میرا فلاں کام ہوا، تو میں انشاءاللہ اس سال جو ہے کیا ہے قربانی کروں گا، آپ کا وہ کام ہو گیا تو آپ پر واجب ہے کہ آپ خیر پور میں بھی ہوں تو بھی قربانی کریں. باقی نہیں تو عام طور پر جو ہے کیا ہے قربانی سنت ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم جس معاشرے میں سنتے موجود ہیں وہاں پہ کبھی کبھی سنتے بھائی اس پر تو قربانی فرض ہے. عجیب ہے، وہ فرض فرض فرض. بھائی غریب ہو یا امیر، منا کے علاوہ اگر نظر نہیں کرتا، ٹھیک ہے، یمین اور عہد بھی نہیں کرتا تو قربانی فرض یا واجب یا لازم نہیں ہوگی. اچھا، اب آپ منا میں جو قربانی کر رہے ہیں فرماتے اگر اس میں اونٹ کی قربانی کریں گے تو اونٹ کو لازمی نہر کرنا ہوتا ہے، اونٹ کو ذبح کرنا نہیں ہوتا جیسے عام جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، یعنی اس کا گلا کاٹا جاتا ہے، پھر اس میں اس کی 4 رگیں ہیں وہ کٹنی چاہیے. ٹھیک ہے. اونٹ کو جو ہے کیا ہے، ہم اس کو تو گودی بولیں گے، کیا بولیں گے اردو میں، گردن کے نیچے وہ جگہ جو تھوڑی سی جو ہے کیا ہے وہ اندر کی طرح ہوتی ہے، اس میں ایک چھرا جو ہے کیا ہے وہ گھونپنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو ایسے نہر کرنا ہوتا ہے. تو یہ نہر کرنا تو واجب ہے. البتہ کس طریقے سے نہر کریں، کہتے ہیں اس کے پاؤں کو یوں باندھے تو یہ مستحب ہے. ٹھیک ہے. تو وہ پاؤں کے باندھنے کا طریقہ ہم عبارت میں پڑھیں گے. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ جناب جب آپ قربانی کر رہے ہیں تو آپ کو کچھ دعائیں بھی ہیں جو مستحبی ہیں، وہ دعائیں بھی پڑھنی ہیں. پھر ہم نے یہ کہا تھا کہ واجب ہے کہ جس جانور کو ذبح کریں وہ موٹا تگڑا تازہ ہو. ٹھیک ہے. اگر ایسا نہیں ملتا ہے تو کہتے پھر دبلا بھی چلے گا. بھائی پاؤں کو کیوں تکلیف دے رہے ہو، پھر دبلا پتلا بھی چلے گا. پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قربانی نہیں کر سکتا تو پھر کہتے ہیں اس کو روزے رکھنے پڑیں گے. کتنے روزے ہیں وہ عبارت میں پڑھیں گے. پھر فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کے پاس پیسے ہیں، جانور نہیں ہے، جانور کم ہو گئے، حاجی صاحبان زیادہ ہو گئے، یا اس کو کوئی مجبوری ہے، یہ وہاں پر ٹھہر نہیں سکتا، قربانی نہیں کر سکتا، تو کہتے ہیں وہ پھر سمن یعنی اس جانور کی قیمت کسی کو دے کر جائے کہ بھائی یہ میری طرف سے خرید کر کے آپ جو ہے کیا وہ قربانی کر لینا. اچھا، اگر وہاں پر کوئی اعتماد والا نہ ملے تو، کیونکہ جان پہچان تو کم ہے. پھر ایک بات مشہور ہے جو کہ غلط ہے کہ ایمان پہلے زیادہ ہوتا ہے، حج کے بعد کچھ کم ہو جاتا ہے. یہ غلط ہے، ایسی کوئی بات شرعی طریقے سے نہیں. شرعی طریقے سے حج عبادت ہے، تو اس عبادت کرنے کے بعد تو انسان میں اور بھی بہتری آنی چاہیے. بہرحال آپ کو منا میں کوئی قابل اعتماد، کوئی قابل بھروسہ بندہ نہیں ملتا تو اب کیا آپ فرمائیں کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کو بہرحال جو ہے کیا ہے روزے کی طرف آنا پڑے گا. قربانی جیب کی دیں یا جسم کی دیں. ٹھیک ہے. قربانی میں پہلے یہ ہے کہ جیب کی قربانی ہو. ٹھیک ہے. اگر جیب کی قربانی نہیں ہو سکتی تو پھر جو ہے کیا ہے جناب وہ آپ روزے رکھیں. اچھا، اگر عبد حج پہ جائے، ٹھیک ہے، تو عبد بغیر اذن کے نہیں جا سکتا. اب اگر عبد اذن کے ساتھ گیا تو اس کی قربانی کس پہ ہوگی؟ کیونکہ ہمارے پاس قانون یہ ہے العبد وما فی یدہ مال المولا. عبد اور عبد کے ہاتھ میں جو کچھ ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ مولا کا ہوتا ہے. اس بیچارے کا تو کچھ ہے ہی نہیں. لا یملک شیئا، وہ کسی بھی چیز کا مالک نہیں بن سکتا. تو پھر جو ہے کیا ہے جناب اس کے مولا کو ہی یہ زحمت کرنی پڑے گی، یا مولا خود اس کو پیسے دے کہ جاؤ بھائی اپنی طرف سے قربانی کرو. اچھا، ایک بندہ ایک قربانی کرے یا 10 قربانی کہ وہ آپ کی مرضی ہے. ایک تو کم از کم کرنی ہے، مزید بھی کرنا چاہیں تو ثواب کا کام کر سکتے ہیں، لیکن ایک قربانی ایک سے زیادہ کے لیے نہیں ہوگی.
یعنی اگر رحمانی نے گائے خریدی ہے، بکرا خریدا ہے، اونٹ خریدا ہے، تو وہ صرف رحمانی کی طرف سے واجب والی قربانی، یہاں تو حصے وغیرہ ہو سکتے ہیں، واجب والی قربانی ایک جانور ایک بندے کے لیے ہے، ٹھیک ہے. تو جتنے بھی آپ جو ہے کیا ہے وہ جناب حج پہ پورا قافلہ گئے ہیں، 100 بندے کا قافلہ ہے تو کم از کم 100 جانور، ٹھیک ہے. 1000 جانور بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن 100 جانور کی جگہ پہ 90 جانور نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. اب فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے کیا ہے جناب وہ بندہ جس پر قربانی واجب تھی قربانی کرنے سے پہلے مر جائے، اب کیا ہوگا؟ فرماتے اس کی جو ملکیت ہے، اس کی ملکیت، اصل ملکیت سے قربانی کے پیسے اٹھائے جائیں گے. یہ اصل ملکیت کا کیا مطلب؟ یہ میراث تو اب پتہ نہیں آپ کہاں پڑھیں گے، یہاں تو میرے خیال میں مشکل ہے کیونکہ ہمارا کورس لمحہ 6 کا نہیں ہے. پر کہتے ہیں میت کا جو مال ہوتا ہے، ایک کو کہتے ہیں سلب المال، ایک کو کہتے ہیں سلس المال. سلب المال کا مطلب یہ ہے کہ تقسیم کرنے سے پہلے اس کا جو اصل مال ہے اس سے وہ قربانی کے پیسے نکالیں گے، پھر وہ ورثہ میں تقسیم ہوگا. سلس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں بھائی مال کے 3 حصے کریں گے، 2 حصے تو وراثت کی طرف چلے جائیں گے، باقی جو تیسرا حصہ ہوگا جس کو عربی میں سلس بولتے ہیں وہ میت کے کاموں میں استعمال ہوگا. تو پھر اس میں سے مثلا اس کی نماز پڑھانا ہے، جو کچھ کرنا ہے. لیکن کہتی ہے یہ جو قربانی ہے یہ سلس مال سے نہیں اصل مال سے نکالی جائے گی. بات واضح ہو گئی؟ اگر واضح ہو گئی تو پھر عبارت پڑھتے ہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ یستحبو سے پڑھنے بھائی میرے مشاہد صاحب، کہاں ہے یستحبو؟ بھائی یہ پردہ کھول دو، دروازے بھی کھول دو. احسنتم. اور مستحب ہے اونٹ کو نہر کرنا، ٹھیک ہے. تو اب قائمتن در حالی کہ اونٹ کیا ہو؟ کھڑا ہو. اس کو لٹانا بھی نہیں ہے بھائی، اس کو بٹھانا بھی نہیں، کھڑا ہو، ٹھیک ہے. ربتت یداہا، اس کے آگے والے ٹانگوں کو. بھائی جانور کے لیے ہم اردو میں سندھی میں تو ٹانگیں بولتے ہیں، چاروں ٹانگیں، ٹھیک ہے. عربی میں آگے والی ٹانگوں کو کہتے ہیں جانور کے ہاتھ، پیچھے والے ٹانگوں کو کہتے ہیں جانور کی ٹانگیں یا جانور کے پیر. کہتے ہیں ربتت، ربتت یعنی باندھے گئے ہوں اس کے دونوں آگے والے پاؤں. مجتمعتن، ایک ایک بھائی سنیں توجہ، ایک یہاں پر آپ نے جو ہے کیا ہے کوئی کیل لگایا ہوا ہے، ایک اس الماری کے بعد یوں کر کے اس کے پاؤں نہیں باندھیں بلکہ معن، یہ ایسے ساتھ میں آپ لپیٹتے جائیں، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے اس کے پاؤں باندھیں گے. بین الخف و رکبہ، کہاں سے کہاں تک پاؤں باندھے ہیں؟ اس کے جو ہے کیا ادا سندھی میں جو دا پھوڑو، اردو میں کیا بولیں گے اس کا جو پاؤں ہوتا ہے؟ پنجا نہیں، گھٹنے سے لے کے نیچے پیر تک. بہرحال اب تھوڑی تھوڑی نہیں کہتے ہوں گے. دیکھیں یہ جو سندھی میں ہے، ٹھیک ہے، اس کو بکری کا ہوگا تو اسے بولتے ہیں کھر، اسے کیا بولتے ہیں؟ کھر. اور اگر بیل ہوگا تو اسے کھر، اور اگر اونٹ ہوگا تو اسے داپھوڑو. یعنی جو یوں پورا کا پورا زمین پہ بچھ جائے جس کا بھی پاؤں، جیسے ہاتھی کا ہے، اونٹ کا ہے تو اس کو سندھی میں داپھوڑو بولتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جو ہے کیا ہے جو ناخن کی طرح ہے، یعنی جس کے بیچ میں فاصلہ ہوتا ہے، جب زمین پہ لگتا ہے تو وہ گویا کے پاؤں کے 2 حصے ہو جاتے ہیں، اس کو کھر بولتے ہیں. تو اونٹ کا کھر تو نہیں ہے، کہتے ہیں کہ اونٹ کے جو ہے کیا بہرحال پیر سے لے کے گھٹنے تک یہ ایسے لپیٹ دینا ہے دونوں ٹانگوں کو. کیوں؟ لیمنع من الاضطراب، تاکہ اونٹ میں وہ اضطراب والی پوزیشن یعنی ادھر ادھر ہلنا بھاگنا یہ پوزیشن نہ ہو. او تؤقل یدہ الیسرى من الخف الى الرکبہ ویوقف علی الیمنى، یا ایک اور طریقہ بھی ہے، اس کا جو الٹا پاؤں ہے آگے والا اس کو آپ یوں گھما کے گھٹنے کے ساتھ باندھیں یوں، اور اس کا ایک پاؤں جو ہے کیا وہ زمین پہ کھڑا ہو، یعنی گویا کہ 3 پاؤں پہ کھڑا ہوگا، ایک پاؤں اس کا جو ہے نا اوپر اپنے گھٹنے کے ساتھ باندھ دیں. وکلاہما مرویون، بھائی دونوں طریقے کون سے؟ کہ دونوں پاؤں کو باندھیں یا ایک پاؤں کو گھما کے گھٹنے کے ساتھ باندھیں، یہ روایت میں آیا ہے. وطعنھا، اور اس کے گلے میں چھری گھونپیں گے، من جانب الایمن، اس کے سیدھے طرف، یعنی اس طرف آپ کھڑے ہوں گے پھر اس طریقے سے اس کو مار دیں گے، ٹھیک ہے.
من بین یکف ذابح علی ذالک الجانب، جو ذبح کرنے والا ہے، حقیقت میں ذبح کا لفظ نہیں کہتے، جو نہر کرنے والا ہے، اب جیسے ہی اونٹ آپ کی طرف کھڑا ہوگا، ٹھیک ہے، اونٹ آپ کے سامنے کیا ہے، کھڑا ہے، تو اب آپ کا الٹا پہلو ہوگا، ٹھیک ہے، اونٹ کا جو ہے کیا وہ سیدھا جو ہے کندھا اس طرف کھڑے ہو کے ماریں گے چھری اس میں، یعنی یہ کہ فضا بالجانب الذالک الجانب ویطعنها فی موضع النہر، اور یہ چھری جو ہے کیا داخل کرے گا اس کی نہر والی جگہ پر، فإنه متحد، بھائی نہر والی جگہ 3-4 نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، اسی میں یعنی آگے والے جو ٹانگیں ہیں نا جہاں پہ وہ ختم ہوتی ہیں اور جہاں سے گردن شروع ہوتی ہے اس کے بیچ میں ایک جگہ بنی ہوتی ہے، جیسے یہ ہمارے انسان کی بھی بنی ہوئی ہے دونوں ہڈیوں کے بیچ میں، ٹھیک ہے، اس کو فارسی میں میرے خیال گودی بولتے ہیں، اب اردو میں بھائی آپ خود سمجھے۔ وَالدُّعَاءُ عِنْدَ النَّهْرِ بِالْمَعْصُورِ، اور نہر کے کرتے وقت دعا وہی پڑھیں المعصور جو امام معصوم سے نقل ہوئی ہے۔ وَلَوْ أَجَزَ عَنِ السَّمِينِ، اگر حاجی صاحب عاجز ہو گیا موٹے جانور سے، ٹھیک ہے، فَالْأَقْرَبُ إِجْزَاءُ الْمَحْزُولِ، تو قول اقرب یہ ہے کہ کافی ہے دبلا جانور بھی، دبلا بھی چلے گا۔ وَكَذَا النَّاقِصُ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تام الخلقت نہیں ملتا تو ناقص بھی چلے گا، لو اجزن التام، کیوں؟ للامر، اس لیے کہ حکم ہوا ہے جناب حافظ صاحب بالاتیان، اتیان یعنی قربانی کو انجام دو، بالمستطاع جو آپ کے بس میں ہے، اگر تام الخلقت میرے بس میں نہیں ہے، ناقص الخلقت ہے، تو بھی اس امر کی میں اطاعت کر کے اس کو قربانی کروں گا، ٹھیک ہے، اگر موٹا میرے بس میں نہیں ہے، دبلا میرے بس میں ہے، تو دبلے کو یہ کہ میں قربانی کروں گا۔ المقتضی، یہ امر تقاضا کرتا ہے امتثالہ، کہ اگر ہم نے امر کی اطاعت کی تو للاجزاء یا للاجزاء، تو یہ ہماری وہ اطاعت کیا ہو جائے گی، مجزی ہو جائے گی۔ ولحسنت، ایک تو یہ گویا کہ عقلی قانون ہوا کہ جب آپ کو خدا نے یا جب آپ کو استاد نے آرڈر کیا بھائی پانی پلاؤ شیشے والے گلاس میں، اگر شیشے والا نہیں ہے تو جو آپ کو ملتا ہے، تو آپ کو اگر اسٹیل کا گلاس ملا اس میں لے آئے، تو کیا شاگرد کہیں گے کہ آپ نے استاد کی اطاعت نہیں کی؟ کہیں گے آپ نے اطاعت کی، بھائی جیسا آرڈر تھا ویسے آپ نے کام کیا ہے۔ ایک تو یہ قانون ہے، دوسرا ایک روایت حسنہ ہے جناب معاویہ کی جو بیٹے عمار کے، ان لم تجد فما تیسر لک، فان لم تجد یعنی اگر تم شرائط والا جانور نہیں پاتے، فما تیسر تو پھر جو تمہارے لیے میسور ہو، جو تمہارے لیے ممکن ہو اسی کو قربانی کر دو۔ وکیل، یہ قول وکیل تو عجیب غریب ہے، کہتا نہیں بھائی موٹا جانور ذبح کرنا ہے، اگر نہیں ملتا تو ینتقل الی الصوم، پھر یہ آپ کی ذمہ داری نعیم صاحب کس کی طرف جائے گی، روزے کی طرف جائے گی، یرحمک اللہ، ٹھیک ہے بھائی، جب یہ آئے تو آگے منہ پہ کپڑا رکھو، آج کل کرونا کا مسئلہ ہے۔ لأن المأمور به هو الکامل، اس لیے کہ وہ جانور جس کے بارے میں ہمیں حکم کیا گیا ہے وہ کون سا جانور ہونا چاہیے، کامل، ٹھیک، کامل کا مطلب موٹا بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ناقص بھی نہیں ہونا چاہیے۔ فَإِذَا تَأَذَّرَ الْكَامِلُ، تو پھر جب کامل متعذر ہو گیا تو انتقل الى بدل الکامل، تو پھر یہ ہماری ذمہ داری منتقل ہوگی اس کامل کے بدل کی طرف، وہ الصوم، وہ بدل دبلا جانور، ادھورا جانور، ناقص نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے، روزہ ہے۔ وَلَوْ وَجَدَ ثَمَنَ دون الجانور، دونوں کی ضمیر آپ ہدی کی طرف پلٹیں تو بھی ٹھیک ہے، حیوان کی طرف پلٹیں تو بھی ٹھیک ہے، ایک بندے کے پاس پیسے تو ہیں لیکن جانور نہیں مل رہا، مطلقہ کا مطلب کیا ہے، نہ تام الخلقت نہ ناقص الخلقت، نہ موٹا نہ دبلا، کوئی جانور نہیں مل رہا، تو خلفہ رکھے گا اس قیمت کو عند من یشتری ہے، ایک اس بندے کے پاس جو اس قربانی کو خرید کرے، وہ یہ ہدی ہے، اور اس جانور کو قربانی کر دے انہو اس قیمت والے کی طرف سے، من الثقات، بھائی مشاہد جس کے پاس پیسہ رکھنا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے، من الثقات، اعتماد والوں میں سے ہونا چاہیے۔ ان لم یقم بمکہ، اگر یہ بندہ خود مکے میں نہیں رہنا چاہتا، تو اگر یہ خود مکے میں رہنا چاہتا ہے
چلو 10ویں کے دن جانور نہیں ملا تو 11ویں کے دن، 11ویں کے دن نہیں ملتا تو 12ویں کے دن، 12ویں کے دن نہیں ملتا تو 13ویں کے دن۔ اگر مکے میں رہتا ہے تو کسی کو نائب نہیں بنانا، اگر مکے سے یہ نکلنا چاہتا ہے تو کسی نائب کے پاس پیسے رکھے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ قربانی کب تک کی جا سکتی ہے؟ اچھا ماہ محرم میں کی جا سکتی ہے، فرمایا طول ذی الحجہ، پورے ذی الحج کے مہینے میں ہے۔ فَإِن تَأَذَّرَ فِي ذِي الْحِجَّةِ، اگر قربانی متعذر ہو گئی ماہ ذی الحجہ میں، فَمِنَ الْقَابِلِ، تو پھر آنے والے سال پھر بھی فی ہے ذی الحجہ میں، یعنی بھائی صاحب 12 مہینے ہیں، 12 مہینوں میں سے 11 مہینے یہ قربانی نہیں کرنی، پھر آئندہ سال جو ہے کیا ذی الحج میں کرے گا۔ وَيَسْقُطُ هُنَا الْأَكْلُ، بھائی آپ نے تو کہا تھا سلطان شاہ صاحب کہ قربانی سے گوشت کھانا بھی ہے، اب میں تو مکہ چھوڑ کے آ گیا پاکستان، اب کھاؤں؟ فرماتے اس صورت میں جب آپ کسی کے پاس پیسے رکھ کر آئے ہیں اور مکے کو چھوڑ کر آئے ہیں، کھانے والا حکم جو ہے وہ ساکت ہو جائے گا۔ فَيُصْرَفُ الثُّلْثَيْنِ فِي وَجْهِهِمَا، تو استعمال کیے جائیں گے 2 ثلث کو، 100 کے 2 ثلث کتنے ہوں گے رضا؟ ہاں ہاں، یہ دماغ ادھر نہیں ہے نا، تو پھر ایسے الٹی سیدھے باتیں کرتے۔ گلشیر کتنے ہوں گے؟ ثلث کی میں نے وضاحت بھی بتائی، اب آپ کے ذہن سے نکل گئی، کتنے ہوں گے 2 ثلث؟ 2 ثلث کتنے ہوں گے؟ ایک اقبال کو بھی نہیں آ رہا، نسیم کو بھی نہیں آ رہا، نعیم کو بھی نہیں آ رہا، حافظ صاحب کو بھی نہیں آ رہا، شاہ صاحب کو بھی نہیں، ہاں 66، 2/3، 2/3 حصے، یعنی 100 کے 3 حصے کرو تو فی حصے کو کتنے آئیں گے؟ 33.33، پھر 0.33، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے بہرحال 33 اور 33 کتنے ہو گئے؟ 66 ہو گئے، آدھا اور بھی بڑھے گا، 66.5 ہو جائیں گے، 6.5 سے بھی تھوڑا سا اوپر ہوگا۔ تو 2 ثلث تو اس کے ویسے ہی استعمال ہوں گے، یعنی کیا؟ ایک ثلث صدقے میں، ایک ثلث جو کہ مومنین کو ہم ہدیہ دے دیں گے۔ وہ یتخیر النائب، اور نائب کو اختیار ہے فی ثلث الاخر، ٹھیک ہے، جو ایک ثلث بچ گیا، کس میں اختیار ہے؟ بین الامرین، کہ بھائی وہ بھی یا صدقہ دے دے یا کسی مومن کو تحفہ دے دے۔ ایک احتمال یہ بھی ہے کہ یہ چونکہ نائب بنے اصل حاجی صاحب کا، تو حاجی صاحب نہیں کھا سکتا تو یہ خود کھا لے، ٹھیک ہے۔ ما احتمال قیام نائب مقام المنوب، احتمال ہے کہ نائب بھی قائم ہو جائے گا، کھڑا ہو جائے گا منوب کی جگہ پر، کس میں؟ فی ہے اصول سے آخر میں۔ ولم یتعرضوا لهذا الحکم، لیکن کیا کریں کہ علماء نے اس حکم کو، یعنی وہ جو ثلث بچتا ہے اس کے بارے میں لم یتعرضوا، کوئی بحث کو جو ہے کیا ہے بیان ہی نہیں کیا ہے۔ ولو اجزاء ان تحصیل ثقہ، اگر یہ بندہ عارض ہو گیا، وہاں کوئی سکہ تو ملتا ہی نہیں ہے، یا ہیں سکے لیکن یہ ان تک پہنچ نہیں پاتا، او ان سمن، یا جیب اجازت نہیں دیتی، تو پھر کیا کرے گا؟ فی محل ہی، قربانی والی جگہ پر، ولو بالاستدانت الا ما فی بلدہ، ٹھیک ہے، اگرچہ یہ قرضہ لے لے کہ بھائی اپنے ملک میں چل کے میں آپ کو دوں گا، وہ قرضہ بھی اس کو نہیں ملتا ہے، والاکتساب لائق بحال ہی، اور یہ وہاں کوئی ایسی کمائی مزدوری بھی نہیں کر سکتا جو اس کی حیثیت کے مطابق ہو۔ وہ بیع ما عدل مستثنیات فی الدین، اور قرض میں جن چیزوں کو بیچنے سے استثناء کیا گیا، یعنی مجھ پہ اگر قرضہ ہے تو دین مجھے کہتا ہے کہ آپ اپنی پراپرٹی بیچ کر بھی قرضہ اتارو، لیکن گھر نہیں بیچو، غلام نہیں بیچو، سواری نہیں بیچو۔ تو اس بندے کے پاس وہاں قربانی میں ان چیزوں کے علاوہ کوئی اور چیز بھی نہیں جو بیچ کر جو ہے کیا ہے جانور خریدے، تو کیا کر کے صام بدل القربانی جناب 10 ایام، 10 روزے رکھے گا۔ 3 ایام ادا مشاہدے ہوتا ہے جی، گھنٹی گھٹکا نہ کرائے نا، ہاں ہاں نہیں دوستو، 3 ایام فی الحج، 3 دن جو ہے کیا ہے بیٹا وہاں حج پہ ہی روزے رکھے گا، متوالیہ، وہ لگاتار، الا مستثنیہ، مگر ان دنوں کو جن کو استثناء کیا گیا، یعنی اگر اس نے 8 ذی الحج کو روزہ رکھنا شروع کیا تو 8 9 کو رکھے گا، 10 کو تو عید ہے اور عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، چلو پھر 11ویں کو رکھ دے۔ اگر کوئی بیچ میں ایسا حرام روزہ نہیں ہے تو 3 روزے وہاں پر رکھنے ہوں گے لگاتار۔
بعد تلبس بالحج، یہ کب 3 روزے رکھے گا؟ جب مصروف ہو چکا ہو حج میں، ایسا نہیں کہ مکے میں رکھ دے. ولو من اول ذی الحجہ، کہتے ہیں اگر ایک بندے کو اپنی جیب کی اجازت ہے کہ میرا جیب اجازت نہیں دیتا، تو جیسے ہی پہلی ذی الحجہ ہو جائے تو آپ وہ 3 روزے رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں. وَيُسْتَحَبُّ السَّابِعُ، اور مستحب ہے کہ 7ویں تاریخ روزہ رکھے، وہ تالیہ ہو، اور 7ویں کے پیچھے 2 دن، پیچھے والے 2 دن نہیں کون سے ہوں گے؟ ایک، اب آپ یہ گردن تو ہلا رہے تھے، دماغ تو آپ کے یہاں نہیں تھا. 7ویں کے پیچھے 2 دن کون سے ہوتے ہیں؟ ہاں 8-9 کو ہوتے ہیں، تو دماغ کو حاضر رکھو یار. وہ آخر وقت آخر ذی الحجہ، اچھا ان 3 روزوں کا آخری وقت کون سا ہے؟ ذی الحجہ کے آخری 3 دن. تو آپ 30 نہ سمجھیں، کیونکہ کبھی 29 کا بھی ہو جاتا ہے، تو گویا کہ آپ کو یہ کیا ہے 27 28 29 ان میں یہ رکھنا ہے. وہ سب اور 7 روزے بچ گئے، وہ کب رکھے گا؟ اذا رجع الى اہلہ، جب یہ لوٹ کر آئے گا اپنے اہل و عیال کے پاس. اچھا اہل و عیال، میرے اہل و عیال تو خیر پور میں ہے، میں حج سے واپسی پہ آ کے کراچی میں رہتا ہوں، تو پھر بھی اپنے گھر جب پہنچوں تو روزے رکھوں گا. کہتے اہل کا مطلب یہ کہ وہاں آپ کی فیملی ہو، یا وہاں آپ نے 10 دن رہنے کا قصد کیا ہے، یا وہاں آپ مزدوری کرتے، تو پھر وہ بھی گویا کہ آپ کے اہل کے حکم میں ہو جائے گا. حقیقتاً یعنی حقیقتاً اپنی فیملی کے پاس پہنچے، اور حکمن یا حکمی طور پر گویا کہ وہ اپنی فیملی کے پاس پہنچ چکا ہے. کمن لا یرجع، مثلا کوئی بندہ مکے سے ہی واپس نہیں آنا چاہتا، یا مکے سے آ کے پھر کسی اور جگہ رہنا چاہتا ہے، بیوی کی شکل بھی اسے اچھی نہیں ہے. جیسے آپ مولویوں کو جو ہے نا پسند والا رشتہ کوئی بھی نہیں دے گا، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ ابتدا میں تو بھائی طالب علم ہے، اچھا ان کی آمدنی کیا ہے؟ بھائی آمدنی وہ شہریہ 6 مہینے کے بعد 150-150 روپے آتا ہے. نہیں بھائی ایسے کو تو ہم لڑکی نہیں دیں گے. نہیں بھائی گلشیر صاحب کو ٹیوشنیں 3-4 ہیں، اچھا کتنے ٹیوشن پہ ملتے؟ بھائی 800 روپے فی ٹیوشن ملتی ہے، تو اس سے بھی کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک، تو گویا کہ وہ نکاح تو کیا، اب وہ ایک دوسرے کے چہرہ ہی پسند نہیں ہے. فَيَنْتَظِرْ لَوْ ذَهَبَ لَوَصَلَ إِلَىٰ أَهْلِ عَادَةً، تو یہ شخص جہاں ٹھہرنا چاہتا ہے وہاں انتظار کرے گا کہ اگر میں اپنے فیملی تک جاتا تو مجھے کتنے دن لگتے. فرض کریں اگر 3 دن لگتے تو 3 دن تک وہ 7 روزے شروع نہیں کرے، 3 دن کے بعد پھر وہ روزے رکھنا شروع کرتے. فَيَنْتَظِرْ، یہ شخص انتظار کرے گا، لَوْ ذَهَبَ، اگر جاتا، بے فرض محال، ٹھیک ہے بے فرض محال قاری صاحب، ٹھیک ہے اگر جاتا، لَوَصَلَ إِلَىٰ أَهْلِهِ عَادَةً، تو عام طور پر یہ اپنے گھر والوں تک پہنچ جاتا. عام طور کا مطلب یعنی اگر پاکستان میں ہر روز روڈ بلاک ہے 3 دن میں پہنچ سکتا تھا، لیکن 13 دن تک تو جناب روڈ بلاک تھا اور آگے لگائی ہوئی تھی، تو 13 دن کا انتظار نہیں کرے گا، پھر بھی 3 دن کا انتظار کرے گا کہ عام روٹین میں اگر جاتا تو کتنا ٹائم لگتا. اور مضی شہر، یا چلو آنے جانے والا حساب نہیں کرتا تو پھر 1 مہینہ گزر جائے تو اس کو وہ 7 روزے رکھنے ہیں. وَيُفْهَمُ مِنَ التَّقْيِيدِ الثَّلَاثَةِ بِالْمُوَالَاتِ، کہتے سمجھ میں آتا ہے یہ جو 3 روزوں میں موالات کی قید لگئی، پہلے 3 روزوں میں دون سبات، ٹھیک ہے 7 میں تو موالات کی قید نہیں لگائی. اسے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ یفہم کا نائب فرق، عدم اعتبار الموالات فی السبعۃ، دونوں ضمیروں کا مرجع میں نے آپ کو بتا دیا کہ موالات معتبر نہیں ہے ان 7 روزوں میں. وہ اجود القولین، وہ یعنی یہ جو عدم موالات ہے 2 قول میں سے بہت اچھا قول ہے. وقد تقدم، یہ ظاہراً باب صوم میں گزر بھی چکا ہے. وَيَتَخَيَّرُ جناب مشاہد صاحب، وَيَتَخَيَّرُ مولا المملوک، مملوک کا مولا، حافظ صاحب تھک گئے ہاں، مملوک کا مولا اختیار رکھتا ہے، ٹھیک ہے. وَيَتَخَيَّرُ مولا المعزون، معزون یعنی جس کو اذن دی گئی ہے، مملوک تو بیچ میں لائے تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ یہ عبد کی بات ہے. کہتے ہیں معزون کو، معزون کے مولا کو اختیار ہے، لہو جب وہ اذن دے رہا ہے مملوک کو حج میں، بین الاہداء عنہ کہ یہ اس اپنے بندے کی طرف سے قربانی کر دے تو بھی ہے، ٹھیک ہے. وہ بین امرہ بالصوم، یا اس کو کہے کہ بیٹا حج تو میں نے آپ کو کروایا ہے، اب آپ کی طرف سے قربانی نہیں کرتا، تم قربانی کے بدلے میں روزہ رکھ دو، تو روزے بھی اس سے رکھوا سکتا ہے. کیوں؟ لأن المملوک
आजिज़ अनिल कुर्बानी, इसलिए कि ममलूक साहब तो मुशाहिद क्या है, वो कुर्बानी करने से आजिज है। क्यों आजिज है? आप कहेंगे कि ममलूक की कोई मिल्कियत होती नहीं है। अल अब्द व मा फी यदिही मालुल मौला, अब्द और अब्द के हाथ में जो कुछ होता है वो मौला का होता है। फर्जुल ममलूक अस्सौम, बस ममलूक का फर्ज क्या है? रोजा। बेटा आप कहें फिर ममलूक क्यों कहा, अब्द कह देते। भाई अगर अब्द कहते तो ये कनीज को शामिल नहीं होता। ममलूक का लफ्ज जो है अब्द को भी शामिल है तो कनीज को भी शामिल है। लाकिन लौ तबर्र अल मौला बिल इखराज, लेकिन अगर मौला मुफ्त में, ठीक है, मुफ्त का मतलब क्या है, यानी अपनी तरफ से, ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि उन्होंने जो है क्या है जनाब अज खुद नोटिस ले लिया, अज खुद जो है क्या है वो कुर्बानी करे अब्द की तरफ से, तो अज्जा, तो ये कुर्बानी मुजज़ी है, फिर अब्द को रोजे रखने की जरूरत नहीं है। कमा युजजी अन गैरिही, कहते हैं जैसे कि ये कुर्बानी मुजज़ी है अगर मैं हाफिज साहब की तरफ से कर दूं। हाफिज साहब को मैंने मिना में देखा तो मैंने कहा चले भाई ये कारी साहब हैं, कुरान हमें सुनाते हैं, तो ये खड़े थे लाइन में, मैंने इनको बताए बगैर कुर्बानी कर दी। कुर्बानी करने के बाद मैंने कहा हाफिज साहब मैंने आपकी तरफ से कुर्बानी कर दी, तो मुजज़ी है, इनको अपनी जेब से खर्च करने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से ममलूक की तरफ से भी अगर मौला ने कुर्बानी कर दी तो ममलूक को न रोजे रखने पड़ेंगे न कोई परेशान होना पड़ेगा। लो तबर्र अलैहि मुतबर्रिउन, अलैहि की मिल जाएगी गैर ममलूक, अगर गैर ममलूक पर कोई बंदा अल खुद ये जो है कुर्बानी कर दे। वन्नस्सु वरद बिहाज़ा तखीर, कहते हैं नस्स इस तखीर में आई है। किस तखीर में? कि मौला की मर्जी है कि अपने ममलूक की तरफ से कुर्बानी करे या ममलूक को रोजे का हुक्म दे दे। वह दलील, कहते ये तखीर वाला जो दलील है, ये दलील है किस पर? अला अन्नल ममलूक ला यमलिकु शैयन, कि ममलूक बेचारा किसी भी चीज का मालिक नहीं बनता है। व इल्ला, अगर मालिक बनता तो फिर क्या था? इत्तजा वजूबुल हदी, फिर तो बेहतर था, मुतवज्जिह था कि हम कुर्बानी को वाजिब करते किस पर? अब ममलूक पर। कुदरतुल ममलूक अलल हदिये, जब उसके पास इतने पैसे हों कि वो कुर्बानी कर सके। वल हजरु अलैहि गैर मानिन मिन्हु कसफी। अच्छा फिर एक और एतराज है कि कुछ इंसान ऐसे हैं जो अपनी मिल्कियत में भी तसर्रुफ नहीं कर सकते। कौन से लोग? बेवकूफ। तो भाई जाओ मसलन पेप्सी खरीद के ले आओ, वो 7 अप ले आया। भाई जाओ 7 अप ले आओ, वो पाकोला ले आया। भाई जाओ पाकोला ले आओ, वो और कौन सी मिरंडा ले आया। ठीक है, तो ऐसा बेवकूफ है, शरीयत ने कहा कि अपने माल में तसर्रुफ नहीं कर सकता। इसी तरीके से ममलूक जो है, अगर हम कायल भी हो जाए कि वो अपनी मिल्कियत का मालिक है तो भी तसर्रुफ नहीं कर सकता। लेकिन कहते कुर्बानी के मामले में वो पाबंदी रुकावट नहीं बनेगी, बल्कि कुर्बानी वो अपने पैसे से कर सकता है। वल हजरो अलल ममलूक, ममलूक पर जो पाबंदी लगाई गई है किस बात की? कि तुम अपने माल में तसर्रुफ नहीं कर सकते हो, फरमाते गैर मानिन, ये पाबंदी रुकावट नहीं है। ठीक है, जिस तरीके से जो है क्या है जनाब सफी बेवकूफ बंदा होता है, उसमें भी जो है क्या है उसकी पाबंदी कुर्बानी के लिए माने नहीं है। वला युजज़ी अल हदियुल वाहिद, ठीक है, इल्ला अन वाहिद, एक कुर्बानी एक बंदे से ज्यादा के लिए जो है क्या है वो मुजज़ी नहीं, एक कुर्बानी एक बंदे की तरफ से। वलो इन जरूरत, अगर तो मजबूरी हो तो भी कुर्बानी एक बंदे की तरफ से। अला असहिल अक़वाल, वकील युजज़ी अन सबअतिन, हाँ ये कील वाले तो अजीब कर, कहता नहीं एक कुर्बानी 7 बंदों की तरफ से काफी है। वन सबईन, और एक रिवायत या कौल कहते हैं 70 बंदों की तरफ से भी ये एक कुर्बानी हो सकती है, लेकिन एक शर्त है, उली खवानिन वाहिद, जो एक ही दस्तरखान पे जो है क्या है वो खाना खाते हो, एक ही दस्तरखान पे खाना खाएंगे तो उनकी तरफ से कुर्बानी हो सकती है। छोड़ो हो वकील मुतलका, ये कील तो अजीब है, कहते चाहे मजबूरी हो, चाहे जरूरत हो, चाहे जरूरत न हो, एक कुर्बानी 70 बंदों के लिए भी हो सकती है, चाहे एक दस्तरखाने वाले हो चाहे न हो। वो बेही रिवायातुन, कहते इसी मुतलक के बारे में रिवायात भी हैं, महमूलतुन अलल मंदूब, उन रिवायात को हमल किया जाएगा किस पर? मुस्तहबी कुर्बानी पर। क्यों?
जमअन, ताकि हम जमा कर सकें। किसके दरमियान? भाई इधर एक रिवायत आई है, वो कहती है कि एक बंदे की एक कुर्बानी, ये रिवायत कहती है कि एक कुर्बानी 70 बंदे की। अब क्या करें? हम कहें वो जो एक एक वो वाजिब कुर्बानी के बारे में, एक 70 के लिए वो मुस्तहबी कुर्बानी के बारे में है। हदील किरान कबल तअय्युनही, जैसे कहते हैं उसकी मिसाल हदील किरान, हज किरान की जो कुर्बानी है वो ज्यादा लोगों की तरफ से भी हो सकती है, अलबत्ता कबल तअय्युनही, उस पर कुर्बानी का लेबल न लगा हो, यानी अभी आपने उसके गर्दन में जूता न बांधा हो, ऊंट के कुहान को आपने चाक न किया हो, उससे पहले अगर कुर्बानी करनी पड़ती तो वो चंद लोगों की तरफ से भी हो सकती है। वल उज़हिया, या जो मुस्तहबी कुर्बानी करते हैं वो भी ज्यादा की तरफ से हो सकती है। फ़इन्नहु युतलक़ु अलैहिल हदियु, बितहक़ीक़ कुर्बानी पर भी हदी का नाम सिद्क करता है। अमल वाजिब, लेकिन वो कुर्बानी जो वाजिब हो जाती है, वलो बिशुरूइ फिल हज अल मंदूब, अगर कि आप हज मुस्तहबी कर रहे हैं लेकिन उसकी कुर्बानी फिर भी क्या हो जाएगी? वाजिब हो जाएगी। फला युजज़ी इल्ला अन वाहिद, तो वाजिब कुर्बानी मुजज़ी नहीं है मगर एक बंदे की तरफ से। फयंतकिल माल अज्ज़े, पर जब कुर्बानी से आप आजिज हो गए हैं तो ये जिम्मेदारी मुंतकिल होगी इला सौम में, रोजे की तरफ। वलो बितअज़्ज़ुर ही, कुर्बानी से आजिज कैसे होते हैं? कभी पैसे नहीं होते हैं, या बितअज़्ज़ुर कुर्बानी जानवर नहीं मिलता है तो फिर रोजा रखना होगा। वलो मात मन वजब अलैहिल हदियु, ठीक, अगर मर जाए वो बंदा कि जिस पर कुर्बानी वाजिब हो चुकी है, कबल इखराजिल कुर्बानी, अभी कुर्बानी की नहीं थी, कुर्बानी करने से पहले मर गया, तो उखरिज अनु, तो कुर्बानी वैसे तो है निकाली जाएगी, लेकिन हम अदा करने का तर्जुमा करें, कुर्बानी अदा की जाएगी उस मैयत की तरफ से, मिन सुल्बिल माल, असले माल से, ऐ मिन असलही, व इन लम यूसबही, अगर कि उसने वसीयत भी नहीं की है इस कुर्बानी की, फिर भी हम उसके वरास को कहेंगे कुर्बानी वाजिब थी, वो करनी पड़ेगी। गैर ही, जैसे कुर्बानी के अलावा दूसरे हुकूक के मालिया जो उस पर वाजिब है। भाई मैयत पर अगर हाफिज साहब के 500 थे तो वो 500 भी असल माल से उठा के हम देंगे। वलो मात फाकिदुल कुर्बानी कबल सौम, अच्छा एक बंदा जिसके पास कुर्बानी नहीं थी या कुर्बानी के पैसे नहीं थे, अब वो मर गया, तो उसको तो रोजे रखने चाहिए थे लेकिन उसने रोजे नहीं रखे। कबल सौम शामल वली, तो फिर वली उसकी तरफ से रोजा रखेगा। वली यानी बड़ा बेटा मसलन, ठीक है, अगर बड़ा बेटा नहीं तो दूसरे जो भी हैं उसके। वक़द तक़द्दम बयान फिर सौम, इसकी मजीद वजाहत कहाँ गुजर चुकी? किताब सौम में, ठीक है। कितने रोजे रखेंगे? अनहो से मैयत की तरफ से, अल अशरतु अला कौलिन, एक कौल के मुताबिक 10 रोजे रखेंगे। क्यों? ले उमूमिल अदिल्लत, इसलिए कि वो अदिल्ले जो कहते हैं मैयत की तरफ से रोजे रखो वो आम है। बेवजूब कज़ाइही मा फातहु मिन सौम, कि वाजिब है मैयत की तरफ से कज़ा करे, कज़ाइल मैयत मा फातहु, जो मैयत से रह गए हैं रोजे। व युक़व्वा मुराआतु तमक्कुन ही मिनहा, अच्छा ये अच्छा नजरिया है। कहते नहीं भाई, बंदा मर गया रोजे रखने से पहले, आपको ये रियायत करनी होगी कि आया रोजे रख सकता था और फिर मरा, फिर तो आपको कज़ा करनी है। लेकिन अगर रोजे रखने की फुर्सत ही नहीं थी, फर्ज कर 7 जिलहज को रोजा रखना था, ठीक है, ये 6 को मर गया या 7 को मगरिब से पहले पहले मर गया, तो अब इन रोजों की कज़ा वली पर वाजिब नहीं है। तमक्कुनुल मय्यत मिन सियाम, आया मैयत के लिए मुमकिन था रोजे रखना, ठीक है, फिल वजूब, तो फिर उसके वली पर भी वाजिब है। फलो लम यतमक्कन, अगर उस मैयत के लिए मुमकिन नहीं था रोजे रखना तो लम यजिब, तो उसके वली पर भी वाजिब नहीं होंगे। गैर ही, जैसे इस रोजे के अलावा दूसरे रोजे, मसलन रमजान महीने की पहली तारीख ये जवाल तक मर गया, तो गोया कि पहली तारीख अगर इसने रोजा नहीं भी रखा था तो भी तो गोया कि ये रोजा तो नहीं रख सकता था। या चलो हम कहेंगे फजर के वक्त वाजिब था, तो वो ज्यादा से ज्यादा एक रोजे की कज़ा होगी, बाकी रोजों की कज़ा नहीं होगी, क्योंकि उसकी जिंदगी ने उसके साथ नहीं दिया। तमक्कुन, भाई कैसे पता चले कि इसके लिए ये रोजे रखना मुमकिन है या नहीं?
کہتے ہیں پھر ثلاثت جو پہلے 3 روزے ہیں بے امکان فعلا فی الحج، ہم دیکھیں کہ حج میں وہ اتنے دن زندہ تھا کہ 3 روزے رکھ سکتا. وہ پھر سب آتے باقی جو 7 روزے تھے اس میں پھر یہ دیکھنا وہ اپنے فیملی تک پہنچا یا پہنچنے سے پہلے ہی مر گیا. وہ 7 روزے تو تب رکھنے تھے جب فیملی تک پہنچتا، اگر راستے میں ایکسیڈنٹ میں مر گیا تو پھر واجب نہیں ہوں گے. او مزید المدت المشترطہ، یا ہم نے کہا کہ 1 مہینہ گزرنے کے بعد اس کو وہ 7 روزے رکھنے، اگر فیملی تک نہیں آتا تو 1 مہینہ گزرا یا نہیں گزرا. ان اقام بغیر الاہل، اگر یہ اپنے گھر والوں کے علاوہ کسی اور جگہ پہ رہتا ہے. وہ مزید مدت یمکنہ فیہا الصوم، پہنچنے کے بعد بھی اتنی مدت گزر جائے کہ جس میں وہ روزے رکھ سکتا تھا. فیملی کے پاس پہنچا 7 دن رہا، 8ویں دن مرا تو اب ان روزوں کی قضا ہوگی. لیکن اگر پہلے دن ہی مر گیا، بیوی کی دہشت جو ہے نا وہ جناب یہ برداشت نہیں کر سکا، بیوی کو دیکھتے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون. ولو تمکن من الباس، اچھا اگر 10 روزے نہیں رکھ سکتا تھا، 5 روزے تو رکھ سکتا تھا تو قضا ہو خاصہ، قضا ہو، قضا کا فاعل کون ہے؟ ولی. ہو کی ضمیر کہاں جائے گی؟ بعد کی طرف، یعنی یہ ولی ان بعض روزوں کی قضا کرے گا خاصتاً فقط، باقی دوسروں کی قضا نہیں کرے گا. والقول الآخر وجوب قضاء ثلاثت خاصہ، ایک اور قول ہے، کہتے ہیں کہ اگر یہ بندہ مر گیا تو 3 روزے تو ہر حال میں رکھنے ہیں، چاہے اس کی فرصت اس کو ملی یا نہیں. ٹھیک ہے. وہ ہوا ضعیف، یہ قول کیل جو ہے کہ وہ ضعیف ہے. باقی یہ 2 لائنیں میرے خیال میں پڑھ دیں پھر احکام قربانی شروع ہو جائیں گے. قربانی کون سی؟ حج کران والی. وہ محل الذبح لہدی تمتع، تمتع والی قربانی کی جگہ کون سی ہے؟ فرماتے ہیں والحلق، اور سر مونڈنے کی جگہ کون سی ہے؟ فرماتے ہیں منا، وہ منا ہے. وہ حد المنا، منا کی حد تو ہمیں بتا دیں بھائی، خیر پور کی حد کہاں سے کہاں تک ہے؟ فرماتے من العقبہ، عقبہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں سے اس کی حد شروع ہوتی ہے. اچھا خود عقبہ منا میں شامل ہے یعنی وہی خارجۃ عن المنا، عقبہ منا کا حصہ نہیں ہے، یہ منا سے خارج ہے. الی وادی محصر، عقبہ سے شروع ہوتا ہے وادی محصر تک. ٹھیک ہے. وَيَظْهَرُ، کیسے یہ بھی کہا وادی محصر تک، یعنی وادی محصر پھر خود جو ہے کیا ہے؟ منا میں شامل ہے؟ کہتے ہیں نہیں، یہ تو حد ہے، محدود نہیں ہے. من جعلہ، ہی کی مل جائے گی وادی محصر کی طرف. بیٹا یہ وادی محصر کو حد کہنا، خروجہ، یہ وادی محصر خارج ہے منا سے ایضاً بھی، یعنی جیسے عقبہ خارج تھا، نہیں آج آپ تھک چکے ہیں یا آپ کہیں اور جا رہے ہیں بار بار. ٹھیک. وظاہر من کثیر انہ منہا، جبکہ اکثر علماء سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہ یہ وادی محصر منہا، یہ منا کا حصہ ہے، منا سے خارج نہیں ہے. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ